معزز سامعین اسلام مجید صوفیاء و علماء اسلام، دور و نزدیک تک نور ٹی وی کے وساطت سے میرے جلیل القدر مخاطبین، مثنوی شریف کا گزشتہ کل سے پیوستہ درس شائستہ اور شستہ، دل گرفتہ اور پیوستہ آپ نے سماعت فرمایا تھا، اور اس کا عنوان یہ تھا کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے شفاف منزل نما آئینہ ہے۔ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے سیقل شدہ حقیقتوں کو بے نقاب کرنے والا مصفہ آئینہ ہے۔ گویا مومن کے لیے شیشہ ہے۔ تو آپ حضرات چونکہ ذی علم و ذی تجربہ ہیں، جانتے ہی ہیں کہ شیشے کو استعمال کس غرض کے لیے کیا جاتا ہے، شیشے کا استعمال کیا ہے، غرض کیا ہے۔ اہل دنیا یا اہل ہوس یا اہل نفس یہ کس لیے استعمال کرتے ہیں، اور اہل حقیقت اور صاحب بقا اور اہل دل یہ آئینہ کس لیے استعمال کرتے ہیں؟ کیا ان دونوں کا شیشہ ایک ہی ہے؟ کیا دونوں کے دیکھنے کی غرض ایک ہی ہوتی ہے؟ اس شے کو آپ نے کل سماعت فرمایا تھا۔ آج اسی سے پیوستہ ایک بات عرض کروں کہ میں درمیان کی بہت سی باتیں، روایتیں، دلچسپ حکایتیں چھوڑ کر میں آگے نکل گیا ہوں، اور انتہا پہ پہنچ کر ایک بات عرض کرنے لگا ہوں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر مومن دوسرے مومن کے لیے المؤمن للمؤمن مرآتن، مومن کے لیے شیشہ ہے۔ لیکن جس نے پہلے دن نبی پاک علیہ السلام کو کلمہ پڑھا، اس فرد ذی عظمت و وقار سے لے کر صبح قیامت تک جو انسان کلمہ طیبہ کے نور سے باطن کو سرشار منور کرنے کی سعادت سے بہرہ ور رہے گا ہوگا، وہ سب مومن ہیں، سب مومن ہیں۔ تو یہ جب سب مومن ہیں تو کیا سبھی شیشے ہیں؟ کیا یہ سب شیشے؟ اور اگر یہ شیشے نہیں تو مومن کی تعریف میں تو یہ بھی ثابت، ان پر بھی مومن کی تعریف صادق آتی ہے، یہ شیشے تو نہیں ہیں۔ تو یہ کہاں فرمایا گیا ہے کہ ہر مومن دوسرے مومن کے لیے شیشہ ہے؟ یہ فرمایا مومن کے لیے شیشہ ہے۔ یہ ایک سوال تھا جس کا جواب دیا گیا ہے کہ مومن کے لیے شیشہ ہے۔ وہ کون سا مومن ہے جو شیشہ ہے؟ وہ کون سا مومن ہے جس کے لیے شیشے کی ضرورت پڑی؟ یہ ایک سوال، پھر اس کا جواب یہ ہے کہ مومن کے لیے شیشہ جس آدمی نے صدق دل سے کلمہ طیبہ پڑھا اور نبی پاک علیہ السلام کی محبت ناقص ہو یا کامل اسے میسر ہے، وہ مومن ہے۔ اعمال صالحہ میں کمتر، اعمال صالحہ میں کمتر، مگر ایمان میں کبھی تر۔ ایمان متزلزل نہیں، اعمال متزلزل ہیں، کبھی نیکی کبھی برائی، اور بعض ایسے ہیں جو بالکل ہی برائی پر ہیں تو وہ بھی مومن۔ جن لوگوں کے نامہ اعمال میں زندگی کے صبح و شام کے معمولات میں کوئی برائی نہیں،
ان لوگوں کا ظاہر شریعت سے آراستہ ہوتا ہے اور باطن حقیقی نور اور جلوائے عشق سے مالا مال ہوتا ہے، یہ اس مومن کے لیے شیشہ ہیں جو گمراہی کی طرف مائل ہو گیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں تم بھی مومن ہو، یہ بھی مومن ہے، تم نے مومن اگر صحیح طرح بننا ہے تو یہ مومن کھڑا ہے، یہ تمہارے لیے شیشہ ہے، اس کو دیکھتے جاؤ سنورتے جاؤ، اس کو دیکھتے جاؤ بدلتے جاؤ، اس کو دیکھتے جاؤ بنتے جاؤ سنورتے جاؤ، اور محبوب کی بارگاہ کے قابل اپنے آپ کو بناتے چلیں۔ یہ سبھی مومن ہیں، تو معلوم ہوا کہ مومن کے لیے شیشہ ہے۔ حضرات یہاں میں ایک بات اور آگے جا کے کرنا چاہوں گا جسے حضرت رومی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ واضح کیا ہے کہ سب سے اول مومن، سب سے آخر مومن، یعنی علم میں، عمل میں، شوق میں، ذوق میں، محبت میں، ایثار میں، وقار میں، سجدہ ریزی میں، محبوب کے دیدار میں، محبوب کے جلووں پر ایثار کی قوت اور اس پر عمل میں، جو باکمال بھی ہے اور لاسانی بھی، وہ بھی مومن ہے۔ مگر وہ کون ہے؟ یہ صحابہ ہیں۔ اور جو ناقص ہیں یہ کون ہے؟ مومن تو ہیں مگر ناقص ہیں، وہ صحابہ ان سب کے لیے، ہم سب کے لیے وہ شیشہ ہیں۔ لیکن کمال یہ ہے کہ جب صحابہ کی باری آئی، عام ایمان والوں کی باری آئی، تو اس میں ولی بھی ہیں، غوث بھی ہیں، کتب بھی ہیں، ابدال بھی ہیں، علماء بھی ہیں، صوفیاء بھی ہیں، علماء راسخین ہیں، یہ کاملین ہیں، عارفین ہیں، صادقین ہیں، اور یہ قائم اللیل ہیں، صائم الدہر ہیں۔ ان کی آنکھیں، ان کا دل، ان کی زبان، ان کا جسم، ان کا تن، ان کا من، ان کا ظاہر، ان کا باطن پاک صاف ہے، درجے میں صاحب مقام ولی اللہ ہے۔ یہ تو ہے ہی شیشہ، یہ تو ہے شیشہ ہے، اور ان کو شیشہ بنا کے بھیجا گیا کیونکہ نبوت کا دروازہ تو ہوا بند، لہذا ایسے آئینے بتاؤ جس میں نبوت کے جھلک نظر آتی جائے، اس نبوت کو دیکھ کر سمجھتے چلے جائیں۔ تو یہ مومن شیشہ ہی ہے نا۔ لیکن صحابہ کو پہلے فرمایا مومن، اور اس میں سب شامل ہیں، لیکن جب صحابہ کی باری ہے تو فرمایا سنو، یہ صحابی ہدایت کے آسمان کے ستارے، ان کو ممتاز کر دیا، ان کو اصحابی کا نجوم، ان کو ممتاز کر دیا۔ فرمایا مومن دوسرے مومن کے لیے شیشہ ہے، شیشہ ہوتا ہے، شیشہ ہوتا ہے اور رہے گا، کیونکہ صبح قیامت تک ہدایت مقصود ہے۔ جب ہدایت مقصود ہے تو ہدایت کا نور پہنچانے والی لائٹ ضروری ہے، وہ شیشہ ضروری ہے۔ تو یہ کاملین، عاملین، راسخین، علماء، اولیاء ہیں جو شیشہ ہیں۔ لیکن جب صحابہ کی باری ہے تو فرمایا وہ شیشے ہیں جن تک میرا فیض پہنچا ہے، لیکن جن کے ذریعے فیض پہنچا ہے وہ صحابہ ہیں، وہ صحابہ صحابی کا نجوم، صحابی کا نجوم۔ فرمایا میرے صحابہ کو دیکھ کر شیشے بننے والوں تم اور ہو، اور جو مجھ کو دیکھ کر آسمان کے ستارے بن گئے وہ اور ہیں۔ حضرات یہاں ایک خوبصورت بات، صحابہ کو ستارہ کہا ہے، اور ستارہ ظاہر ہے کہ وہ زمین پر نہیں ہوتا، ظاہر ہے کہ ستارہ زمین پر نہیں ہوتا، نہ صحراؤں میں، نہ شہروں میں، نہ دریاؤں میں، نہ باغات میں، نہ جنگل میں، نہ دریا میں، نہ کوثار میں، نہ آبشار میں، نہ مشرق میں، نہ شمال میں، نہ جنوب میں، نہ فرش میں۔ نہیں، ستارہ وہاں ہوتا ہے جہاں وہ اس کی چمک نظر کو قریب کرتی ہے، ورنہ ہماری نظر وہاں پہنچتی ہی نہیں۔ یہ جو کہتے ہیں نا وہ ستارہ نظر آتا ہے، ارے تیری آنکھ تو درمیان میں رہ جاتی ہے، ستارے کے نور نے تجھے اپنا قریب کیا تو تم کہتے ہو وہ ستارہ ہے۔ ورنہ جب دن ہوتا ہے، میں پوچھتا ہوں دن ہوتا ہے ستارے ہوتے ہیں؟
ابر ہوتا ہے ستارے ہوتے ہیں, دن ہوتا ہے ستارے ہوتے ہیں, تیری نظر کیوں نہیں دیکھتی؟ ستارے نے تمہیں نہیں دیکھا. جب ستارے بے نقاب ہو کر اپنی تمہاری آنکھوں پر چمک پھینکتے ہیں اور تیری آنکھ اور ستارہ جب قریب قریب ہوتے ہیں, کہتے ہو وہ ستارہ, کہتے ہو وہ ستارہ. معلوم ہے یہ ان کا کرم ہے کہ تیری نظر کو اپنے قریب کر کے منور کر کے اپنا آپ دکھایا. ابھی تو ہم ستارے تک نہ پہنچے, تو جس نے انسان کو آسمان کا ستارہ بنایا اس کو پہچاننے میں کتنا وقت لگے گا. فرمایا میرے غلاموں, اے ایمان والو, بس حقیقت سمجھو. صحابی کا نجوم, صحابی کا نجوم, اصحابی کا نجوم. معلوم ہے کہ زمین پر ستارے نہیں ہوتے, موتی زمین پر ہے, آسمان میں نہیں ہے. لال و گوہر زمین پر ہیں, آسمان پر نہیں ہے. ڈائمنڈ, اعلیٰ قسم کے ہیرے, جواہرات, موتی, سونا اور چاندی زمین پر ہیں, آسمان پر نہیں ہے. مگر یہ ساری زمین کا سونا اور چاندی اور موتی اکٹھے کر کے کہہ دو کہ ایک یہ سب لے لو اور ایک ستارہ زمین پر آ جائے, نہیں آئے گا, نہیں آئے گا. اور اگر کہو کہ ہم اس ساری کائنات کی رونق کو ہم ستارہ بنا کر اوپر بھیجیں گے اور وہ نیچے آ جائے, یہ خام خیالی ہے, یہ خام خیالی ہے, صرف آرزو و مقادی ہے. خام خیالی ہے, آرزو مقادی ہے. وہ نہ نیچے آئیں گے اور نہ چمکتے ہیرو تم اوپر جاؤ گے. تو معلوم ہوا کہ ستارہ نیچے نہ آئے, ہیرا اوپر نہ جائے, تو زمین اور آسمان کتنا فرق ہے, کتنا فرق ہے. بس سمجھ لو کہ جتنا زمین اور آسمان میں فرق ہے اتنا ہی آپ میں اور ستاروں میں اتنا ہی فرق ہے. فرمایا تم شیشہ ہی سے, تم موتی ہی سے, تم لال و جوہر ہی سے ہی, مگر میرا ستارہ اس آسمان ہدایت کا ستارہ ہو تم. جتنا زمین اور آسمان دور ہیں اتنا تیری اور ان کی منزلت میں فرق ہے. وہ اتنے اونچے, جس نے مجھے دیکھا, جس نے مجھے دیکھا اور پھر میں نے اس کو دیکھا, وہ عرش کا ستارہ بن گیا. اور جس نے مجھے نہیں دیکھا اور جنہوں نے مجھے دیکھا صرف ان کو دیکھا ہے, ہم ان کو شیشہ بنا دیں گے لیکن آسمان کا ستارہ نہیں بنے گا. آسمان کا ستارہ وہی بنے گا جس نے مجھے دیکھا. فرمایا اصحابی کا نجوم بے ایہم اقتدیتم اہتدیتم. فرمایا شیشے دیکھتے رہنا, ان میں ناقص بھی ہوتے ہیں کامل بھی ہوتے ہیں. شیشے ناقص بھی ہوتے ہیں کامل بھی ہوتے ہیں. بعض شیشوں کو زنگ بھی لگ جاتا ہے اور اس پر جو کلی لگی ہوتی ہے وہ اتر بھی جاتی ہے. اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو کامل ہوتے ہیں, جو ناقص ہوتے ہیں. اور بعض ایسے ہوتے ہیں ٹھوکر لگے تو ٹوٹ بھی جاتے ہیں. اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ٹوٹتے ٹوٹتے دوسرے کو بھی زخمی کر جاتے ہیں. لیکن ستارہ نہ ٹوٹے نہ چھوٹے نہ روٹے. میں تم اور وہ اور ہے. اور پھر فرمایا کہ زمین پر چمکنے والے شیشے جتنے دیکھ کے جانا یہ کیسا ہے, کس منڈی سے آیا ہے, صحیح تصویر دکھاتا ہے کہ نہیں دکھاتا. اس پر تبصرہ ہے, اس پر تائید ہے, اس پر تخصیص ہے کہ دیکھ دیکھ کے چلو. لیکن ستاروں کے متعلق حکم ہے بے ایہم اقتدیت. یہ نہیں فرمایا پرکھنا, یہ نہیں فرمایا ان کے لیے بھی کوئی کسوٹی ہے, نہیں. رخ مصطفیٰ کا چہرہ جس نے پڑھا, چہرہ رسول جس نے پڑھا, چہرہ بددعا کی تلاوت جس نے کی, جس کی نگاہیں رخ بددعا سے منور ہو گئی ہیں, اس کو پرکھنے اور کسوٹی کے لیے اس کی کسوٹی بھی کوئی ہے؟ کوئی کسوٹی نہیں ہے. اور سنو, میں اسی پر ایک حدیث عرض کرتا ہوں کہ جب جنگ بدر سے, بدر شریف سے واپس لوٹے تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بدر میں شریک ہونے والے جو شہید ہو گئے وہ سب جنت میں ہیں, اور جو باقی آئے ہیں اب جو تم مرضی کرو خدا نے تمہیں بخش دیا. صاف حدیث میں جو مرضی کرو,
جو مرضی کرو تم بخشے گئے بخشے ہوئے ہو صرف تمہیں ہی نہیں بخشا گیا، جس نے تمہیں غور سے دیکھا اس کو بھی بخشا گیا۔ تو فرمایا بے ایہم اقتدیتم، اب کوئی تخصیص نہیں رہی کہ پہلا صحابی کے بعد کا صحابی تابعی ہے یا کون ہے، بس جو صحابی ہے وہ بے ایہم اقتدیتم، وہ کامل ہدایت کا ضامن ہے، کامل ہدایت کا سہارا، کنارہ، ستارہ ہے۔ تو یہاں آ کے جناب رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، بڑی پیار کی بات فرماتے ہیں، گفت پیغمبر کے اصحابی نجوم، گفت پیغمبر کی اصحابی نجوم، رہ روان را شم و شیطان را رجوم، رہ روان را شمع، رہ روان را شمع و شیطان را رجوم۔ کیا کمال کا ارشاد فرماتے ہیں، جو چلتے ہیں طالب بن کر، جو چلتے ہیں قاصد بن کر، جو چلتے ہیں محبوب معشوق کی تلاش میں، ان کے لیے تو چراغ ہدایت ہیں، ان کے لیے تو وہ چراغ ہیں۔ پکڑو چراغ چلتے رہو، پکڑو چراغ چلتے رہو۔ اور جو شیطان ہیں ان کے لیے رجوم ہے، ان کے لیے رجوم ہے۔ رجوم کہتے ہیں اس ستارے کو، رجم مارنے کو کہتے ہیں، رجم کہتے ہیں کوئی شے کسی دوسرے کو مارنا، اسے رجم کہتے ہیں۔ لیکن یہاں کوئی شے کسی کو مارنے کا نام نہیں ہے۔ رجم کا اطلاق اس وقت ہوتا ہے کہ جب یہ شیاطین آسمان کے قریب جاتے ہیں فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے، تو ایک ستارہ حکم الہی سے اس پر ٹوٹ پڑتا ہے اور ستارہ اس کو لے کے زمین کی طرف آ جاتا ہے۔ آپ نے کبھی تماشا دیکھا ہوگا، ستارے ٹوٹتے ہیں، ستارے چھوٹتے ہیں، ٹوٹتے نہیں چھوٹتے ہیں۔ اچھا، جب میں یہاں سے اب میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہوں گا، جب میں تیر کمان پہ چڑھا کے پھینکوں گا تو کیا کہو گے، تیر ٹوٹا یا تیر چھوٹا؟ تیر ٹوٹا تو نہیں، تیر چھوٹا۔ تو گویا یہ کمان عشق پر، کمان قدرت میں، کمان قدرت میں اور کمان حکمت میں اور کمان ہدایت میں، جب وہ ستارہ اٹھا کے پھینکا جاتا ہے شیطان پر تو شیطان بھاگتا ہوا چلا جاتا ہے۔ تو جناب رومی فرماتے ہیں جس طرح آسمان کا ستارہ شیطان کو آسمان کے قریب نہیں جانے دیتا، اسی طرح صحابی غلاموں کو شیطان کے قبضے میں نہیں جانے دیتا۔ اس لیے ہمیں اقتداء تم یہ کہا کہ مدینے والوں تم اقتداء کرنا، عربیوں تم اقتداء کرنا، اے ابو ظبی والوں تم کرنا، اے صحرائیوں تم کرنا۔ فرمایا جس نے اقتداء کی، بے ایہم اقتدیتم، جس نے جس کی بھی اقتداء کی، وہ مشرق میں ہو کہ مغرب میں، شمال میں ہو کہ جنوب میں، جس قبیلے کا ہو، جس قوم کا ہو، جس خیال کا ہو، جس حال کا ہو، جس مقال کا ہو، جس چال کا ہو، جس نہج کا ہو، جس درجے کا ہو، جس حیثیت کا ہو، جس علم کا ہو، جس خیال کا ہو، مگر اپنے لیے میری طرف آتا جائے، میرا بن کے میری طرف آئے اور شیطان اسے گمراہ کرنا چاہے اور تم کسی میرے صحابیوں میں سے کسی ایک صحابی کی کوئی عادت کا چراغ لے کر چلو تو وہ چراغ اس طرح تمہیں بچائے گا جس طرح آسمان کے ستارے شیطان پر چھوٹتے ہیں۔ اس لیے فرمایا گفت پیغمبر کے اصحابی نجوم،
رہ رویرا شمع شیطان را رجوم رہ رویرا شمع ضروری ہے کہ چلنے والے کے لیے روشنی چاہیے، چلنے والے کے لیے روشنی چاہیے. یہ دنیا اندھیرا ہے، دنیا میں اندھیرا ہے، اس دنیا میں اندھیرا ہے، کفر کا اندھیرا ہے، شرک کا اندھیرا ہے، نفس کا اندھیرا ہے، شیطانی وسوسے کا اندھیرا ہے، برے اعمال کا اندھیرا ہے، برے خیال کا اندھیرا ہے، بری چال کا اندھیرا ہے، بدکاری کا اندھیرا ہے، حجاری کا اندھیرا ہے، مکاری کا اندھیرا ہے، اور غلط فکر و ذکر کا اندھیرا ہے. اس اندھیرے میں یاد محبوب تمہیں پریشان کرے اور تم چلنا چاہو تو راستہ نادیدہ ہے، دیکھا ہوا نہیں، اور پھر اندھیرا بھی ہے، تو میرے صحابی کی اداؤں کی شمع لے کر چلو، میرے صحابی کی اداؤں کی شمع لے کر چلو، اور یہ شمع تمہیں گمراہ ہونے سے لڑکھڑانے سے پھسلنے سے بچا کر منزل کی طرف لے جائے. اللہ بڑی گناہوں کی تاریکیاں ہیں راہوں میں، بڑی گناہوں کی تاریکیاں ہیں راہوں میں، قدم سنبھل کے اٹھاؤ بڑا اندھیرا ہے، قدم سنبھل کے اٹھاؤ بڑا اندھیرا ہے. یہ نفس کی بدعملی کا اندھیرا، گناہ کا اندھیرا، معصیت کا اندھیرا، کفر کا اندھیرا، شرک کا اندھیرا، اور بری صحبت کا اندھیرا، برے خیال کا اندھیرا، تمام معصیت کا اندھیرا. اس اندھیرے میں جو چلو گے تو پھسل جاؤ گے. اس میں صحابہ کی محبت و اطاعت اور کردار کی شمع لے کر اس لیے فرمایا جناب رومی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ باقی مومن ایک دوسرے کے لیے شیشہ تو ہیں، لیکن میرے صحابہ کو تم صرف شیشہ نہ سمجھنا، میرا صحابی تو آسمان ہدایت کا ستارہ، وہ نیچے نہیں آ سکتا، یعنی وہ تم جیسا نہیں ہے، اور تم اوپر نہیں جا سکتے، یعنی تم ان جیسے نہیں ہو. تو جس کو دیکھ کر صحابی بے مثل ہو گیا، اس صحابی کو بے مثل بنانے والے کی مثل کون لائے گا؟ صحابی کو بے مثل بنانے والی کی مثل ہے کون لائے گا؟ جب نہیں تو نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ تم مجھے بے مثل سمجھ کر چلتے جاؤ، فرمایا جو میرا ہو گیا وہ بے مثل ہے، تم آؤ تو صحیح. تم اس کو ہی نہیں سمجھتے جو میرا ہو گیا، مجھے کیا سمجھو گے؟ یہاں آگے جا کے پڑھا ایک خوبصورت بات اور فرماتے ہیں، ہر کسیرا گرب دے آن چشم زور، ہر کسیرا گرب دے آن چشم زور، کہ گرفتے زفتاب چرخ نور. آپ بڑی پیاری بات فرماتے، یہاں تھوڑی سی بات مغلق کر گئے، مثال دے کر چرخ نور سے آفتاب کی مثال، آفتاب سے مراد ذات احدیت لی ہے آپ نے. جناب رومی نے آفتاب سے مراد یا شارح نے، ہو سکتا ہے اس طرح جامع حضرت رومی کی مراد نہ ہو، کیونکہ بات تو صحابی کی چل رہی ہے. اور آگے آگے کہتے ہیں کہ ہر ایک کی آنکھ تو ایسی ہے نہیں کہ جو کائنات کو دیکھے، تو فرمایا کہ جو ستارے کو دیکھنے کی اہلیت نہیں آنکھ، وہ سورج کو کیا دیکھے گی. تو جہاں وہ شارح نے جس کا یہ شرح ہے، انہوں نے اس کو ذات احدیت مراد دی ہے. مگر میری رائے یہ ہے کہ جب صحابی کی بات چل رہی ہے، اسے بے مثل قرار دینے والے کے سامنے جب چرخے آسمان کے سورج کی بات ہوئی، یہ تو آسمان کے ستارے کی تھی نا، تو آسمان کے سورج کی بات ہوئی
تو وہاں خدا مراد نہیں ہو سکے گا. میرا خیال ہے جناب محمد رسول اللہ جناب محمد رسول اللہ مراد ہے. میرا خیال ہے جلدی میں وہ کچھ اس طرح لکھ گئے، لیکن مراد یہاں جناب محمد رسول اللہ، کیونکہ بات صحابی سے چلی ہے، بات صحابی سے چلی ہے، اور آسمان سے مراد بلندی ہے، اور بلندی تک پہنچنے والے صحابہ ہیں، صحابہ کو پہنچانے والے رسول اعظم ہیں. جب صحابہ ستارے ہیں تو وہاں پہنچنے، جو ستارے کو روشنی دے رہا ہے وہ سورج ہے، جو ستارے کو روشنی دے رہا ہے وہ سورج ہے. جب آسمان پر ستارے چمک رہے ہیں تو وہاں سورج بھی ہوگا جو ان کو چمکا رہا ہے. جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم ہے. اگر میں غلطی پر ہوں تو اللہ مجھے معافی عطا فرمائے، میں معذرت کے ساتھ. لیکن جس چیز سے مجھے لطف آیا وہ یہی ہے، جس بات سے مجھے لطف آیا ہے وہ یہی ہے. اس لیے میں اپنی لطیفانہ کیفیت پر ہی قائم رہنا پسند کرتا ہوں. آسمان پر سورج ہے، لیکن کمال یہ ہے کہ وہاں جو اپنے ارد گرد ستارے رکھیں ان کو بھی روشنی دے رہا ہے. ان کو روشنی دینے کے بعد وہ سورج زمین کے ذروں کو بھی روشنی دے رہا ہے، زمین کے ذروں کو بھی روشنی دے رہا ہے. ادھر بھی ہے اور ادھر بھی ہے. کسی کو بالکل قریب رکھا ہے اور کسی کو قریب رکھا ہے محبت کی بنا پر، عظمت کی بنا پر، علو مرتبت کی بنا پر. اور کسی کو قریب تو نہیں رکھا لیکن خود اس کے قریب چلا گیا، خود اس کے قریب چلا گیا ہے. ستارے قریب رہے ہیں لیکن جو ذرہ ستارہ نہیں بن سکا، سورج خود اس کے قریب آ گیا ہے. تم اس قابل کھاؤ کہ میرے نزدیک آؤ، میں اس قابل ہوں کہ تو جہاں رہے وہیں میں پہنچ کر تجھے سرفراز کروں. یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے. تو جو اتنے دور رہ کر ذروں کو تابانی دے سکتا ہے، ذروں کو درخشندگی دے سکتا ہے، ذروں کو تابندگی دے سکتا ہے، انہیں چمکا سکتا ہے. ذرا سا رخ کمری والے کی طرف پھیرو، وہ ساتویں آسمان پر ہوں کہ عرش پر ہوں، مدینہ منورہ میں ہوں جہاں ہوں، ذرا آنکھیں بند کر کے دیکھو، ہر مومن کا دل مدینہ. ایسے کہہ دیا انہوں نے. وہ سب دیکھتے تھے پھر لکھتے تھے، وہ دیکھتے تھے پھر بولتے تھے. ہم لوگ پہلے بولتے ہیں پھر سوچتے ہیں، پھر کبھی آنکھ کھلے تو دیکھتے ہیں. وہ پہلے دیکھتے ہیں، دیکھنے کے بعد سوچتے ہیں، سوچنے کے بعد لکھتے ہیں، سوچنے کے بعد بولتے ہیں. وہ قریب رہتے ہیں، اور قریب رہنے والا جو جانتا ہے وہ دور رہنے والا نہیں جانتا. ہم اتنا جانتے ہیں کہ وہ ہیں، ہم اتنا جانتے ہیں کہ وہ ہیں، اور وہ اتنا جانتے ہیں کہ یہ ہیں. کتنا فرق ہے، کتنا فرق ہے. میں اور آپ اتنا جانتے ہیں کہ وہ ہیں. آپ بھی کہتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں، سب کہتے ہیں وہ ہیں. اور جو ستارے قریب کے چمکے ہیں وہی یہ کہتے ہیں کہ وہ ہیں. وہ کہتے ہیں یہ ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ہیں. تو وہ نظر کیوں نہیں آتے؟ فرماتے پھر آنکھیں بند کرو. کمال یہ ہے، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانہ گانے، الٹی ہی. فلسفی دیکھے تو آنکھ کھول کے، منطقی دیکھے تو آنکھ کھول کے، فقیہ دیکھے تو آنکھ کھول کے، تاجور دیکھے تو آنکھ کھول کے، سخنور دیکھے تو آنکھ کھول کے، دانشور دیکھے تو آنکھ کھول کے، قانون دان دیکھے تو آنکھ کھول کے، فلسفی دیکھے تو آنکھ کھول کے، منطقی دیکھے تو آنکھ کھول کے، عقل کے تقاضوں پر عمل کرنے والا دیکھے تو آنکھ کھول کے، مگر رازدان دیکھے تو آنکھ بند کر. رازدان دیکھے تو آنکھ بند کر کے. اس لیے نہ جانے کس کا شعر ہے، آپ تو سب پڑھے لکھے دوست بیٹھے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے. حضرات، آنکھ کھل جائے تو دیدار کیوں نہیں ہوتا؟ یہ کیا قانون ہے کہ آنکھ بند کرو گے دیدار ہو؟ جب رب نے دی آنکھ دیکھنے کے لیے، اور جب پھر دیکھنا اندر کی آنکھ سے ہے تو اس کو کیوں بند کرتے ہو؟ جب اس آنکھ گزر ہی ادھر نہیں اور اندر کی آنکھ ہی دیدار کرتی ہے تو اسے بند کیوں کرتے ہو؟ کیوں بند کرتے ہو اسے؟ فرمایا محبوب کمرے کے اندر آ جائے تو محب دروازہ پہلے بند کرتا ہے.
اور کوئی غیر محرم اندر نہ آ جائے تو فرمائیں گے آنکھ بند کرو کو غیر محرم ادھر اندر نہ آ جائے. دروازہ بند کرو, صرف دل کا دروازہ کھولو کہ محبوب کی آمد کا وقت آ گیا, محبوب کی آمد کا وقت آ گیا. حضرات یہ دیکھنا تماشا بڑی خوبصورت بات میں عرض کرنے لگا اور یہ ساری گفتگو کا نتیجہ ہے. حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ اپنے پیر سے فرمانے لگے, عرض کرنے لگے کہ بارگاہ رسالت میں آپ تو حاضری دیتے ہی ہیں, مجھے بھی کرم سے نوازو. تو آپ نے فرمایا ابو علی شاہ قلندر سے ملتے جاؤ. ابو علی شاہ قلندر کے پاس جب امیر خسرو آئے تو آپ نے فرمایا کجا آمدی, جانتے تھے جیسے کوئی محب اپنے محبوب سے یا محبوب اپنے محب سے کہے کہاں سے آ رہے ہیں آپ. تو یہ کلام لطافت کے لیے ایسا تجاہل عارفانہ کا انداز عموماً یہ درمیان میں لایا جاتا ہے. تم کہاں سے آ رہے ہو؟ دہلی سے. اللہ اللہ اللہ, کیا حال ہے محبوب الہی کا. انہوں نے تعریف کی, کہنے بس کر, جہاں میں ہوتا ہوں میں نے تیرے پیر کو نہیں دیکھا. ان کو ملال ہوا, لیکن ایک ولی کے سامنے جلال تو آ سکتا ہی نہیں تھا, ملال ہی آ سکتا تھا. کہنے لگے پھر اجازت لے, میں جا رہا ہوں. اجازت لی اور واپس دے دی چلے گئے. تو اپنے پیر سے عرض کیا کہ میں ان سے ملا جناب ابو علی رحمت اللہ علیہ سے, وہ فرماتے ہیں جہاں میں ہوتا ہوں وہاں تمہارا پیر نہیں ہوتا. حضرت یہ کیا ماجرا ہے, تو آپ بتائیں. تو فرمانے لگے میں کیا بتاؤں, ان کو جا کر پھر جاؤ, ان کو جا کر کہو کہ میں نہیں مانتا, مجھے ساتھ لے جاؤ, میں خود دیکھوں گا کہ وہ ہیں یا نہیں. تو اگر میں نبی ہوا تو تم تو نبی پاک کا دیدار تو کر لو. آ گئے تم, ہمیں آ گیا. تو میں نے کہا تھا نا کہ جہاں میں ہوتا ہوں تیرا پیر نہیں ہوتا, میں نہیں مانتا, مجھے ساتھ لے چلے, مجھے ساتھ لے چلے. کیونکہ کامل کا پڑھایا سبق یاد تو تھا, مجھے ساتھ لے چلو, میں خود اپنے پیر کو تلاش کروں گا, اگر نہ ہوا تو پھر ٹھیک ہے. تو حضرت ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آنکھیں بند کرو, الٹی ہی چال چلتے ہیں, دیدار کرنا چاہتے ہو تو پھر آنکھیں بند کرو. سر پہ ہاتھ رکھا, توجہ دی, چشم زدن میں, طرفت العین میں, چند لمحوں میں بارگاہ رسالت قائم ہے. ابو علی شاہ قلندر امیر خسرو نبی پاک کی بارگاہ میں پہنچ گئے. ابو علی شاہ قلندر بیٹھ گئے اور امیر خسرو دائیں دیکھتے ہیں, بائیں دیکھتے ہیں, سرکار عالم کو سلام کر کے دائیں بائیں دیکھتے ہیں. تو پوچھ ہی لیا سرکار دو عالم علیہ السلام نے, پیارے کیا تلاش کر رہے ہو؟ جس کی یاد یہاں لے آئی ہے, جس کے صدقے آپ ملے ہیں, جس کے صدقے آپ ملے ہیں, ان کو دیکھ رہا ہوں. فرمایا اوپر جاؤ. اوپر دوسری منزل میں گئے تو تھوڑی مجلس ہے, کوئی دائیں بیٹھے ہیں, کوئی بائیں بیٹھے ہیں. سرکار دو عالم تشریف فرمائے. پھر وہ اسی طرح متحیر, پریشان, رنجیدہ, کبیدہ خاطر مگر مطمئن بخاطر. پوچھا سرکار دو عالم نے, اس ذات گرامی علیم و خبیر نے امیر خسرو سے پوچھ ہی لیا, پریشان نظر آتے ہو. یہ بس سوال وہی ہے, میں ان کو دیکھ رہا ہوں جن کی طلب آپ کے قدموں میں لے آئی. فرمایا اور اوپر جاؤ. جب اوپر گئے تو دیکھا سرکار دو عالم تشریف فرمائے. ایک شخصیت دائیں جانب ہے, ایک بائیں جانب ہے,
نقاب اوڑے ہوئے بیٹھے ہیں. سرکار دو عالم فرماتے ہیں امیر خسرو آ گئے, حضور آ گیا. تو ساتھیوں کو کہا نقاب الٹ دو, بیگانہ تو نہیں ہے, محرم ہی تو ہے. نقاب الٹو تو دائیں جانب حضور غوث اعظم بیٹھے تھے اور بائیں جانب محبوب الہی نظام الدین دہلوی بیٹھے. دیوانہ وار, پروانہ وار. حضرت امیر خسرو جو آگے بڑھے اپنے پیر کی طرف, تو خدشہ ہوا کہ میں سرکار دو عالم کے حضور حاضری دے رہا, پیر کو مل رہا ہوں. تو خیال یہ نہیں تھا کہ میں سرکار دو عالم کو بھول گیا ہوں اور پیر کو دیکھ کر سب کچھ بھول گیا. نہیں, میں حاضر یہاں ہو رہا ہوں, مجھے اس انداز سے حاضر کرو کہ سرکار کو قبول فرما دیں. وہ ادھر بڑھے, ادھر انہوں نے پکڑ کے فنات رسول بنا دیا, نبی پاک کے قدم میں پہنچا دیا. تھوڑی دیر تھی, ابو علی شاہ قلندر کا ہاتھ سر سے اٹھا تو نظر دونوں کی کھل گئی. کھلی تو پانی پت کا میدان تھا. فرمایا اپنے پیر کو کہنا میرا سلام دینا اور یہ کہنا کہ آپ کی وجہ سے میں نے آج وہ مرحلے طے کیے ہیں جو پہلے کبھی نہیں طے کیے. وہ لطف و بہار اور رنگت دیکھی ہے جو پہلے نہیں دیکھی تھی. اور حضرت امیر خسرو فوراً کہتے نمیدانم چه منزل بود شب جای که من بودم. نمیدانم چه منزل بود شب جای که من بودم. و هر سو رقص بسمل بود شب جای که من بودم. و هر سو رقص بسمل بود شب جائے من بودم. کیا بتاؤں میں کہاں تھا, کہاں سے ہو کے آیا ہوں, تھا کسی جگہ, لیکن الفاظ نہیں ملتے کہ اس جگہ کو جگہ کہہ کر میں منظر کشی کروں. نمیدانم چه منزل بود شب جائے کہ من بودم. خدا خود میر مجلس بود اندر لامکان خسرو. خدا خود میر مجلس بود اندر لامکان خسرو. محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بودم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد خدا خود میر مجلس بود شب جائے کہ من بودم. خدا خود میر مجلس بود اندر لامکان خسرو. محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بودم. محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بودم. محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بودم. محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بودم. محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بودم. اسی لیے فرمایا گفت پیغمبر کے اصحاب بھی نجوم. گفت پیغمبر کے اصحاب بھی نجوم. رہ رواں را شمع و شیطان را رجوع. از ابتدا تا انتہا یہ لوگ شمع محبت ہیں, یہ شمع منظر ہیں, یہ ہر راہ رو کے لیے شمع ہیں. اور شمع وہی ہوتی ہے جو خود جلتی ہے دوسرے کو رہنمائی دیتی ہے. یہ پیچھے چلنے والوں کو جلنے نہیں دیتی, خود جلتی ہے, روشنی دوسرے کو دیتی ہے, خود پگھلتی ہے, دوسرے کو استقامت دیتی ہے. صحابہ نے تکلیف اور اس لیے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
याद रखो कि मेरी आल कश्ती है, मेरी आल कश्ती है, मेरे सहाबा सितारे। यहाँ बात खुलती है ना कि मेरी आल कश्ती है। दरिया अबूर करना हो तो कश्ती के बगैर नहीं होता, और जब कश्ती में बैठ जाओ तो अंधेरी रात हो तो सिमत मुकर्रर करनी हो तो सितारे देखकर रास्ता मुतय्यन किया जाता है कि हमारी मंजिल उधर है। फरमाया कश्ती में बैठो कश्ती में, देखो सितारों को, यारी लगाओ मेरी आल के साथ, लेकिन मंजिल तय करनी हो तो देखते जाओ मेरे सहाबा को। अल्लाह ताला हजरत जनाब रूमी खुद ससुर उनके रूह पुरफतू की फैज़बारी से हम सब को शादकाम, फैज़याब, कामयाब, कामरां, शादमां, फरहां रखे। पिछले गुनाह माफ फरमाए। आने वाली जिंदगी में इन पाकीज़ा लोगों की मायत और सोबत और मोहब्बत की बिना पर हमें खुदा मंजिल हिदायत पर कामयाबी के साथ चलाए और कामयाबी के साथ मंजिल पर पहुंचाए। हमारे पिछले गुनाह माफ, आइंदा नेकी की तौफीक अता फरमाए। मैं आज की इस महफिल में अपने तमाम दोस्तों को, बहनों को, बच्चियों को, बुजुर्गों को, साथियों को, भाइयों को, सूफियों को, अहले इल्म को, अहले तक़वा को, अहले तसव्वुफ़ को और दीनदार दुनियादार सबको जिनके अंदर कदरे मोहब्बत मौजूद है और जो मोहब्बत के अंदर गोते खा रहे हैं, सबको यही कहूंगा कि सहाबा के कदम पकड़ के रखो, सहाबा के कदम पकड़ के रखो, क्योंकि हर साहबी का कदम नबी पाक के कदम पर रखा हुआ है। नबी के कदम पर जो कदम आए हैं उनको पकड़ के रखो ताकि पता चले कि यही वो जगह है जहां मेरे नबी का कदम पड़ा। इसलिए सहाबा की गुलामी बिला चून चरा, बिला तफ्तीश तहकीक, वो कौन है, ये कौन है, उसने क्या किया, इसने क्या किया, सहाबी है तो फिर तुम कौन हो, ये क्या है, तुम हो क्या कि एक जर्रा होकर चांद को तुम रहनुमाई करते हो। उसमें काला दाग है, उसमें ये है, उसमें वो है, और चांद तुम पर थूकता भी नहीं कि तुम क्या बला है। इसलिए बिला चूनो चरा जिस पर सहाबी का इतलाक आया, सर झुकाओ ताकि वही तुम्हें उठा के चले। तुम सर झुका के चलो, वो तुम्हें उठा के चले। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह 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 इखलास मोहब्बत से दुआ करें कि जिन जिन घरों के अंदर परेशानियां हैं अल्लाह उनका इजाला फरमाए। जो माएँ अपनी औलाद के लिए परेशान हैं, जो बीवियां अपने खामदों की अज़ियत की बिना पर परेशान हैं, जो खामद बीवियों की नाफरमानी की वजह से परेशान हैं, जो औलाद वालिदैन को अज़ियत दे रही है, जो वालिदैन औलाद को कदर की निगाह से नहीं देखते, अल्लाह सब पर फजल करम की चादर तान करे। अल्लाह सबको सुकून इज्जत और आराम अता फरमाए। जो बीमार हैं, जो दिलों के बीमार, जो रूह के बीमार, जो तन के बीमार, जो मन के बीमार, अल्लाह इन सब को सेहतयाबी अता फरमाए। नबी पाक की गुलामी की मोहब्बत का नूर नसीब फरमाए। पिछले
ہمارے گناہوں کو دور نبی کا نور عطا فرمائے دعا مرید اللہ ان اللہ بصیر بالعباد برحمتہ